سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی۔ یہ ہے 73ویں صورت، تو 28 صورتیں ابھی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں، یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے، حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا۔ تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان۔ وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان کی۔ قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوں، راتوں کو جاگے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک کر قرآن پڑھتے۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی، جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ، اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی۔ تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے۔ کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا۔ رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تبتل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں۔ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رہے۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر کی۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات کی جا سکے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی،
وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے. وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے. مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے. یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہوئے. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے، وہ پھسل رہی ہے ادھر سے ادھر. یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل زمین. انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا. یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے. فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختیاں. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی. وہ قیامت وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں 2 آیتیں. یہ روایات ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جاتی. لہٰذا علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا. یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکے آسانی کے ساتھ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصلا قبل نازل ہوا ہے. وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض،
یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر منہ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں، جبکہ معراج واقع ہوئی. قیام اب 5 نمازوں کا، اس کو قائم کر. یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل. رمضان کا معاملہ مستثنیٰ رکھ دیا. 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے. یہاں قیام اللیل ہے، جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے، اینٹ ڈھوتا رکھنا ہوگا. اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا. وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں. حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے. لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزت بدل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے. لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے. ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. کس حال میں؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس. وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا. وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے. بستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. نہ اللہ ہی کے ہیں تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے. مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے. میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر. ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو. اب یہ انداز جو ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی. تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے. تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمی. 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں. تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا. یہ تبتل اللہ. دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے، کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ،
یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس کسی کے ساتھ نہ رہ جائے. تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ. اور نمبر 3 ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو. تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ ایک پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں. صبر جو ہے علی الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا. اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے. اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے. اور سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، کیونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ اور آخری 2 آیتیں جو ہیں جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہیں، وہ ان کو جو 2 ہیں ان کو ایک شمار کر کے تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے. قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں. یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کے دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری 2 آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان 2 آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کے بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے. باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے. حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہیں اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے. تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے. یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قراء کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے در حقیقت انہی کے
انہی کی رائے پر ہے۔ تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہے آیات 19 اور دوسرے رکوع کی 1، کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18 بھی۔ اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی ہے۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو یہ بالکل براہ راست خطاب ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے صیغے سے خطاب ہے۔ اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے۔ مجھے آج یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی۔ آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ۔ مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو۔ آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے کو۔ سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کہ سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہیں جو آئے ہیں۔ اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا ہندسہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہیں۔ ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ وہ جو ہے وہ اس میں سنسکرت میں ہے 8 کے لیے۔ تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے 8 مراحل ہیں یا جس کے لیے 8 احکام ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو 8 چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی۔ اب یہ تو ایک تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 8 احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دی۔ میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور 4 کا ظاہری کیفیات سے۔ یہ تقسیم کلیتاً میری ہے، اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑا توازن ہے اس میں، کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے، وہ خارجی ایک شے ہے، اور ایک وہ کیفیات باطنی ہیں کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں۔ جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ، مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک یعنی جنرل جو اصول ہے، عام اصول تو رہے گا نصفہ، لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو، کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے، اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیہ مبارکہ، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ 2/3 یا نصف یا 1/3، یہ گویا کہ اس کی تعبیر۔ تو پہلا حکم ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے رہنا۔ دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن، یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے، یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے، بلکہ اصل زور جو ہے
وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر کر، بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ چوتھی چیز ہے حجر جمیل، اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے باطنی کیفیت، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ حجر جمیل جو ہے، چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے، خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو، لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں، جس کو کہ سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجر جمیل سے بھی پہلے، وہ ہے ذکر اسم رب، واذکر اسم ربک، اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجح ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسم رب سے مراد یہاں اور ذکر اسم رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے۔ اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے یہ اسماء حسنہ، اللہ ہی کے ہیں، تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلندتر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری، قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں۔ تبتل الی اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے۔